آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے 5th ڈے آف حج، یعنی کہ حج کا 5واں دن، یعنی کہ 12 ذی الحج۔ تو ویڈیو پورا دیکھیے گا اور غور سے سنیے گا ایک ایک پوائنٹ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ 5ویں دن کی آپ کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور ان کی باریکیاں کیا ہیں۔ اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جمرات کو 12 ذی الحج کو کنکڑی مارنے کا طریقہ کیا ہے اور کس وقت آپ کو جانا ہے۔ اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ نے 10 ذی الحج یا 11 ذی الحج کو طواف زیارت نہیں کیا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے اور کس راستے سے آپ کو جانا پڑے گا۔ اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اب مینا سے عزیزیہ جانے کا راستہ کیا ہے، ٹائمنگ کیا ہے اور صحیح طریقہ کیا ہے۔ اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ حاجی اور حجنوں کے سوالات ہیں، تو سوالات آپ کے بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ کامن سوالات ہیں، تو اس کا ہم جواب دیں گے، غور سے سنیے گا۔ اور پھر اسی ویڈیو میں آگے ہم بات کریں گے کہ ہندوستان اور پوری دنیا کے حاجیوں کا آج کا اپڈیٹ کیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے خاص خبر میں آپ کو بتا دوں کہ نسک کارڈ، حج کمیٹی آف انڈیا کا کارڈ، معلم کا کارڈ اور جو بھی کارڈ آپ کو ملے ہیں، میٹرو کا، ہاتھ کا کڑا، جو بھی ہیں وہ سب آپ پہن کے رکھیں، کیونکہ میں نے اتنی سختی کبھی نہیں دیکھی جتنی سختی اس بار ہو رہی ہے۔ تو سختی بہت ہے، اس لیے ہر چیز آپ کو پہن کے رکھنا ہے، یہ میں تاکید کر رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ذمہ داریاں ہیں، جو رسپانسبلٹیز ہیں 5th ڈے آف حج کی، اس میں ہم بات کریں گے۔ اگر آپ نے 10 ذی الحج یا 11 ذی الحج کو طواف زیارت نہیں کیا ہے تو آپ فوراً فجر کے بعد طواف زیارت کے لیے نکل جائیں۔ اور 2 طریقے ہیں، ایک پیدل بھی جا سکتے ہیں میوش راستے سے، اور دوسرے بسز اور ٹیکسی کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں جو جمرات کے آگے ملتی ہیں۔ جمرات پہ ابھی آپ کو کنکڑی نہیں مارنی ہے، کیونکہ افضل وقت جو ہے وہ ظہر کے بعد کا ہے، تو کنکڑی آپ آ کے مان لیجیے گا۔ تو آپ کو طواف زیارت کرنے جانا ہے، طواف زیارت کے لیے یہ 2 راستے ہیں، بیسٹ ہے پیدل جائیں۔ اگر آپ کی ہمت نہیں ہے تو بسز یا ٹیکسی سے بھی جا سکتے ہیں، آپ جائیں۔ اب آپ طواف شروع کریں گے، پہلے طواف زیارت کا نیت کریں گے کہ میں حج کا طواف زیارت کے طواف شروع کر رہا ہوں، اس کو آسان کر دو، قبول فرما لیں۔ پھر استلام کریں گے، وہی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر آپ شروع کریں گے طواف۔ اس کے بعد حجر اسود سے لے کے رکن یمنی تک تیسرا کلمہ، رکن یمنی سے حجر اسود تک ربنا آتنا۔ پھر جب 7 چکر ہو جائیں پھر آپ مقام ابراہیمی کے پیچھے آئے، 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر زمزم پئیں، خوب دعا کریں، اور پھر آپ صحیح کرنے جائیں گے۔ پھر وہاں دعا کریں کہ میں طواف زیارت کی صحیح کر رہا ہوں، یس کر رہی ہوں، اس کو آسان کر دیں، قبول فرما لیں، اور جو بھی دعائیں میں مانگوں اس کو قبول فرما لیں۔ پھر آپ صحیح پہ کھڑے ہو کے دعا کریے، اور پھر آپ کو 7 چکر لگانے صفا مروہ کے، گرین لائٹ پہ بھاگ کے چلنا ہے۔ اور طواف جب آپ کریں گے طواف زیارت کا تو آپ کو استبا نہیں کرنا ہے، یعنی کندھا نہیں کھولنا، کیونکہ آپ نارمل کپڑوں میں ہوں گے، لیکن رمل کرنا ہے، یعنی تیز قدموں سے 3 چکر میں چلنا ہے، 4 چکر میں آرام سے چلنا ہے۔ پھر جب آپ صحیح کر لیں تو باہر آ جائیں۔ اب آپ کو حلق نہیں کروانا، لیکن آپ کو مینا واپس جانا پڑے گا، یہ نہ ہو کہ آپ اور کہیں ادھر ادھر چلے جائیں۔ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے، ٹائم آپ کے پاس بہت کم ہے، کیونکہ غروب آفتاب سے پہلے آپ کو مینا چھوڑنا ہے ہر حالت میں۔ اب آپ جب مینا جائیں گے تو آپ جمرات پہ نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ روٹ الگ ہے۔ اب آپ کو پہلے اپنے مینا کیمپ میں جانا پڑے گا، وہاں تھوڑا آرام کریں، پھر اپنا بیگ اٹھائیں۔ اب دیکھیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ مینا چھوڑنے کے لیے مینا سے عزیزیہ جانے کا راستہ جو بیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا بیگ اٹھائیں، جمرات پر آئے، 3 شیطانوں کو کنکڑی ماریں۔ پہلے چھوٹے شیطان کو کنکڑی ماریں، سائڈ میں آ کے دعا مانگیں، پھر مجلے شیطان کو کنکڑی ماریں، پھر سائڈ میں آ کے دعا مانگیں، پھر بڑے شیطان کو کنکڑی ماریں، یہاں دعا نہیں مانگنی ہے۔ پھر نیو ٹرن لے کر آپ آئے، مسجد کیف سے تھوڑا سا آگے رائٹ ہینڈ کو ایک سڑک مڑتی ہے، وہاں ٹنل نظر آئے گا، ٹنل کراس کریں، 1 کلومیٹر کا ہے۔ جب جیسے ہی آپ ٹنل کراس کریں گے آپ عزیزیہ پہنچ جائیں گے۔ اب عزیزیہ بہت بڑا ہے، آپ کی بلڈنگ کا ہے، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ وہاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے والنٹیئر کھڑے ہوں گے میپ لیے ہوئے، آپ ان کو بتائیے کہ ہم انڈیا سے ہیں اور یہ ہمارا بلڈنگ نمبر ہے، وہ آپ کو راستہ بتا دیں گے۔ ٹنل کراس کرنے کے بعد آدھا یا 1 کلومیٹر آپ کی بلڈنگ ہوگی۔ اگر آپ کی ہمت نہیں ہے تو وہاں ٹیکسیز ہوتی ہیں، وہ ٹیکسیز کے ذریعے بھی آپ آ سکتے ہیں، وہ پر سواری 10 ریال لیں گی۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہو گیا جو بیسٹ ہے، اس میں حاجی کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ مینا میں رہ کر معلم کی بسز کا انتظار کریں۔ اب جب بسز ایک تو بہت لیٹ آتی ہیں، دوسرے جب بسز آتی ہیں تو اس میں ہر مکتب کے لوگ گھس جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کو 36 نمبر ہے تو 37 کے بھی گھس جائیں گے، 38 کے بھی، 39 کے بھی، 40 سب گھس جائیں گے۔ اس میں رش بہت ہو جاتا ہے اور بسوں میں اتنے لوگ بھر جاتے ہیں کہ سانس گھٹنے لگتا ہے،
اور بسیں لیٹ بہت آتی ہیں، کیونکہ آپ کے لیے ایک کنڈیشن ہے کہ آپ کو 12 ذی الحج کو غروب سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے مینا ہر حالت میں چھوڑنا ہے، ورنہ آپ کے 13 ذی الحج کو آپ کو رکنا پڑے گا، یہ لازمی ہے۔ لاسٹ ایئر بھی یہی ہوا کہ ہم اپنے حاجیوں کو لے کر چلے گئے، 2-3 اسمارٹ حاجی تھے، میں نے بتایا نا اسمارٹ حاجی بھی ہوتے ہیں، وہ رک گئے نہیں ہم تو بسیں سے آئیں گے، اور انہوں نے اپنے چکر میں 40-50 حاجیوں کو اور روک لیا کہ ہم بس سے چلیں گے، اور مولن کی بس آئیں کیوں نہیں ہے۔ بسیں آئیں 8:30 بجے، ان کا میرے پاس فون آیا 11:30 بجے کہ ہم 11:30 بجے پہنچ پائے۔ میں نے کہا بسیں آپ نے مینا کتنے بجے چھوڑا حاجی صاحب؟ تو بولے ہم نے 8:30 پونے 9 بجے چھوڑا، اور ایک بس آئی، ہم 50 لوگ تھے۔ اب بتائیے 40 کی کیپیسٹی ہوتی ہے، 55 لوگ تھے، بس میں بھر کے آئے بالکل، اور دوسرے مکتب پہ بھی گھس گئے۔ پھر میں نے کہا آپ کو تو 13 میں پھر رکنا تھا، کیونکہ آپ غروب آفتاب سے پہلے مینا نہیں چھوڑا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے ایک مفتی صاحب ہماری بلڈنگ میں، ان سے معلوم کر لیا کہ نہیں آپ کی غلطی نہیں تھی، مولن کی غلطی تھی، اس لیے آپ پر کوئی دم واجب نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ آپ نے اپنی آسانی کے لیے سوچ لیا، لیکن حقیقتاً آپ کے اوپر دم واجب ہو گیا۔ اب وہ نہیں مانے وہ دوسری بات ہے، لیکن جو میرا فرض تھا میں نے ان کو بتا دیا۔ ایک تو 13 ذی الحج کو ان کو رکنا تھا، تینوں شیطانوں کو کنکڑی مارنی تھی، اور نہیں رکے تو آپ کو دم دینا ہے۔ اب میں نے 3 ڈینجر پوائنٹ بتائے آپ کو۔ پہلا تھا عرفات سے مزدلفہ جاتے وقت، دوسرا تھا 10 ذی الحج کو بڑے شیطان کو کنکڑی مارنا، تیسرا تھا 10 ذی الحج یا 11 ذی الحج کو طواف زیارت کر کے واپس لوٹنا مینا۔ چوتھا ڈینجر پوائنٹ ہے، اگر آپ بسز کا انتظار کر رہے ہیں مولن کی 12 ذی الحج کو، تو یہاں آپ پریشانی میں آ جائیں گے، کیونکہ آپ کو یہ بھی ٹینشن ہوگا غروب آفتاب سے پہلے چھوڑنا بھی ہے، اور بسز آئیں گی اس میں اناپ شناپ لوگ بھر جاتے ہیں، تو یہاں حجنوں کو پریشانی ہوتی ہے، بوڑھے حاجیوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ڈینجر پوائنٹ ہے، یہاں کئی لوگوں کو چوٹ بھی لگ چکی ہے بس میں زبردستی گھسنے کے چکر میں۔ اب دیکھیے ماشاءاللہ یہ آپ کا حج کا سفر مکمل ہو گیا۔ اب حج کا ایک ارکان رہ گیا جو میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ حج ٹریننگ پارٹ 1 میں بتایا تھا، تو چاہے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پارٹ 1 حج ٹریننگ کا۔ اس میں نے بتایا تھا 3 فرض ہوتے ہیں حج کے اور 6 واجب ہوتے ہیں۔ تو ایک واجب رہ گیا طواف وداع، جب آپ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے، مکہ چھوڑیں گے، وہ ارکان اس وقت آپ کو پورا کرنا ہے، طواف وداع۔ اللہ مبارک کرے آپ کو۔ اب کچھ سوالات ہیں حاجیوں کے۔ ایک حاجی صاحب نے سوال کیا کہ ہم کو بلڈنگ میں یہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ سوال ایک حجن نے بھی کیا کہ ہماری بلڈنگ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ احرام کی حالت میں آپ کو جوس نہیں پینا ہے، کولڈ ڈرنک نہیں پینا ہے، اور کوئی خوشبو والی چیز نہیں کھانی ہے۔ تو یہ غلط بیانی کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں۔ جو بھی آپ چیز کھائیں گے اس میں خوشبو ہوگی، کھانا کھا رہے ہیں اس میں بھی خوشبو ہے، چائے پئیں گے اس میں بھی خوشبو ہے۔ ہاں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کافی چائے تو پی سکتے ہیں، لیکن کولڈ ڈرنک اور جوس وغیرہ نہیں پینا ہے۔ تو یہ غلط بیانی مت کریں کوئی بھی۔ آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے، لیکن کھانے پینے میں کوئی منع نہیں ہے، آپ کچھ بھی کھائیں کچھ بھی پئیں، تو یہ غلط بات ہے۔ ایک حجن کا سوال آیا کہ کیا ہم مینا میں اپنے کپڑے دھو سکتے ہیں؟ دیکھیے یہاں تھوڑا سا ہم کو صبر کرنا ہے، صبر زبان کا ہی نہیں ہے، ہر چیز کا صبر ہے۔ اگر تھوڑے سے مہنگے کپڑے ہیں تو اس کو برداشت کرنا ہے۔ مینا میں آپ کپڑے وغیرہ نہ دھوئیں، کیونکہ باتھ روم میں پانی اکثر ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ کی وجہ سے دوسرے حاجیوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا وہاں ڈوری باندھ لیتے ہیں اور کپڑے سوکھ رہے ہیں، ایسا مت کیجیے۔ جس چیز کے لیے گئے ہیں آپ اس پہ دھیان دیجیے۔ ایک حاجی صاحب نے پوچھا کہ طواف زیارت میں صحیح کرنا کیا ضروری ہے؟ جی، صحیح طواف زیارت کا پارٹ ہے، اگر آپ نے نہیں دیا تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا، اس لیے صحیح کرنا ضروری ہے۔ ایک حاجی صاحب نے سوال کیا کہ ہم اپنے پیرنٹس کو یا بزرگ حاجی کو اگر ویل چیئر پہ پورا حج کرانا چاہتے ہیں تو ہم کو کیا احتیاط کرنی پڑیں گی؟ دیکھیے آپ کو کوئی احتیاط نہیں کرنی ہے، بس یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ سڑک پہ چلیں تو سڑک کے بیچ میں نہ چلیں بلکہ کنارے پکڑ کے چلیں، یا تو رائٹ کنارہ پکڑ لیں یا لیفٹ کنارہ پکڑ لیں، بیچ میں نہ چلیں، کیونکہ بیچ میں آپ چلیں گے تو آپ بھی پھنسیں گے اور وہ چیئر جو ہے دوسرے حاجیوں کے پیر میں لگے گی۔ اور چیئر لے کے آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں، طواف زیارت میں بھی، کنکڑی مارنے بھی، عرفات لے کر، عرفات سے مزدلفہ لے کر بس میں رکھ لیں یا ٹرین میں رکھ لیں، اور جب اتریں تو آپ ویل چیئر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن احتیاط آپ کو یہ کرنی ہے کہ آپ بیچ میں نہیں گھسیں گے، آپ سائڈ میں لے کے چلیں، اور کوشش یہ کریں کہ اگر آپ 2 لوگ ہیں ایک ویل چیئر چلائیں اور ایک ویل چیئر کے آگے چلیں تاکہ دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور دیکھیے
کچھ حاجی اپنی منمانی طریقے سے جو سیکوینس ہے، جو ترتیب ہے، اس کو اپنے آسانی کے لیے آگے پیچھے کر لیتے ہیں. تو یہ خدا را مت کیجیے گا، اس پہ دم واجب ہو جائے گا. جو ترتیب ہے وہ میں نے بتا چکا ہوں، تو ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پہلے آپ کو جب مزدلفہ سے آئیں گے تو پہلے آپ کو کنکڑی مارنا ہے، پھر قربانی کروانا ہے، پھر حلق کروانا ہے، اور پھر طواف زیارت کرنا ہے. ایسا نہ کریں کہ طواف زیارت پہلے کر لیں، حلق بعد میں کروائیں. نہیں، ہم نے ترتیب نہ بگڑے. ایک بار ایسا ہوا اتفاق کہ ہم نے کنکڑی ماری، ہم نے 7:30 بجے کنکڑی مار دی. پھر ہمارا ٹائم جو تھا وہ 9 بجے ہمارے پاس، جو ہم نے جس سے قربانی کروائی تھی اس کا 9 بجے ہمارے پاس فون آیا. اس وقت ہم حرم پہنچ چکے تھے. ہم حرم میں اپنے فون کا انتظار کر رہے تھے. جب ہمارا قربانی ہو گئی تو ہم نے وہاں مکہ ٹاور کے نیچے 150 ریال میں حلق کروایا. ہم 3 لوگ تھے، ایک حاجی نے 150 ریال میں حلق کروایا، صرف اس وجہ سے کہ سیکوینس نہ بگڑے. کیونکہ اس دن جمعہ تھا، جمعہ میں ہمیں نماز بھی پڑھنی تھی. تو ہم نے پھر نماز پڑھی، پھر طواف زیارت کیا. ظاہر ہم احرام میں تھے تو ہم نے احرام کی حالت میں کیا، لیکن طواف زیارت آپ نارمل کپڑوں میں بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ احرام میں ہیں تو احرام میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن سیکوینس وہی ہے: جمرات پہ کنکڑی، قربانی، حلق، اور پھر طواف زیارت. اب ہم آپ کو ابھی تک کا لیٹسٹ اپڈیٹ دے دیتے ہیں. ابھی تک ہندوستان سے 465 الگ الگ امبارگیشن پوائنٹ سے جو فلائٹس آئی ہیں، اس میں 1,35,450 حاجی سعودی عرب آ چکے ہیں، اور اب مدینہ میں کوئی حاجی نہیں ہے. ابھی تک 23 حاجی اس دنیا سے رخصت کر گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آپ بھی نیچے کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیے گا تاکہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں. آپ بھی مکہ میں درجہ حرارت 45 رہا، مدینہ میں 44 تھا. اور ٹوٹل پوری دنیا سے جو حاجی حرم شریف آ چکے ہیں یا سعودی عرب آ چکے ہیں، ان کی تعداد ہے 25,85,190. اب دیکھیے، آپ جب عرفات سے چلے ہوں گے تو آپ کو ایک ہلکا پین محسوس ہو رہا ہوگا، ایک ریلیکس محسوس کر رہے ہوں گے. آپ سب لوگ غور کریے گا، جب آپ عرفات سے لوٹے تو آپ کے دل کو کیسا اطمینان تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا حج قبول ہو گیا اور اللہ آپ سے راضی ہو گیا. اب اس چیز کو آپ کو مینٹین رکھنا ہے، وہ چیزیں نہیں کرنی ہیں جو ابھی تک آپ کرتے آئے تھے. اب اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے تو اس کو راضی ہی رکھنا ہے. پورے حج کے 5 دنوں میں آپ کو ایک ایک چیز کی بڑی احتیاط کرنی ہے، ایک ایک ارکان بڑے سنبھال کے کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ وقت قائم میں لگانا ہے تلاوت میں، تسبیح پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں اور دعاؤں میں. وقت کو ضائع مت کیجیے گا. یہ 5 دن آپ کی زندگی کے بہت اہم ہے. اب ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے مینا سے لائیو، یعنی جب آپ حج کو جائیں گے. یہ تو میں نے آپ کو 5 دن بتا دیے حج کے، تاکہ آپ جانے سے پہلے پریپیئرڈ ہو جائیں، یہ ویڈیوز دیکھ لیں، ایک ایک چیز آپ کی کلیئر ہو جائے. تو میں نے بالکل اسی طریقے سے بتایا جیسے آپ کو کرنا ہے. تو یہ ویڈیوز حج کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، 5واں دن، یہ 5 ویڈیو آپ بار بار ریپیٹ کر کے دیکھیے گا اور سب کو شیئر کیجیے گا. اگر آپ شیئر کریں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہے، آپ کو بھی دعائیں ملیں گی. اب آگے ہم بات کریں گے جب آپ مینا میں ہوں گے. مینا سے لائیو آپ کو ویڈیو ہم شیئر کریں گے. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، بیل بٹن دبائیے تاکہ آپ کو یہاں پہ نوٹیفیکیشن آئے اور آپ ویڈیو دیکھ سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کا نگہبان. مصطفیٰ مجتبیٰ مصطفیٰ مجتبیٰ